اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین المخاطب بطہ و یاسین سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا وانیس نفوسنا مولانا مقتدانا ہادینا ابی القاسم الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى صلوات زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، چاند اور سورج کو روشنی عطا کرنے والا، انسانوں کو، حیوانوں کو، پرندوں کو بولی عطا کرنے والا، لاشعوروں کو شعور عطا کرنے والا، جاہلوں کو علم عطا کرنے والا، نابینا کو بینائی عطا کرنے والا، ذہن کو ادراک اور شعور عطا کرنے والا، اپنی قیامت تک کتاب قرآن مجید میں سورہ شورى کی ایک چھوٹی سی اہم ترین آیت میں اپنے محبوب ترین پیغمبر حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اپنے محبوب بندوں تک ایک اہم ترین پیغام اور ایک امپارٹنٹ میسج پہنچا رہا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، بہت آسان اور اصطلاحی ترجمہ کروں گا تاکہ ہمارے بچوں کو اگر آیت یاد نہ رہے تو کم سے کم ترجمہ یاد رہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے محبوب ترین پیغمبر سے کہہ رہا ہے۔ کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ اپنے محبوب بندوں کے لیے کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے حبیب، میرے بندوں سے کہہ دو کہ ان کا پروردگار ان سے ان کی پوری زندگی کی اجرت، ان سے ان کی پوری حیات کی اجرت، ان کو دی ہوئی ہماری تمام نعمتوں کی اجرت کچھ بھی نہیں چاہتا الا المودۃ فی القربى۔ اگر کوئی بندہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں نذران عقیدت کے طور پہ کچھ پیش کرنے کی تمنا اور آرزو رکھتا ہے، اپنی انانیت کی بنا پر، اپنی خودداری کی بنا پر، تقاضائے بشریت کی بنا پر، اپنے اعلیٰ ظرف کی بنا پر، اپنے شرافت لہو کی بنا پر، اپنے لہو کی پاکیزگی کی بنا پر، تو اے میرے حبیب، میرے بندوں سے صاف صاف کہہ دو ہمیں ان کی دولت نہیں چاہیے، ہمیں ان کی حکومت نہیں چاہیے، ہمیں ان کا جاہ و شم نہیں چاہیے، ہمیں ان کا روب و دبدبہ نہیں چاہیے، ہمیں ان کا مکان اور محل نہیں چاہیے، ہمیں ان کا عیش اور آرام نہیں چاہیے، ہمیں ان کی مال اور دولت نہیں چاہیے، ہمیں ان کی آل اور اولاد نہیں چاہیے۔ اگر بندوں کی جانب سے پروردگار کو کچھ چاہیے تو صرف اور صرف محبت آل محمد چاہیے۔ عزاداری ایک رسم و رواج کا نام نہیں ہے، عزاداری ایک تحریک کا نام ہے۔ آپ نے جملے پہ غور نہیں فرمایا۔ ہم ہر سال، یہ کوئی فیسٹیول نہیں ہے، کوئی رسم نہیں ہے کہ ہم نے نبھانا شروع کیا۔
ہم عزاداری اس لیے برپا کرتے ہیں تاکہ تحریک کا مشن باقی رہے. اس تحریک کا عزاداری سلامت رہو. اس تحریک کا مشن کیا ہے؟ اس تحریک کا مشن بھائی بھائی کو لڑانے والا نہیں ہے. اس تحریک کا مشن کسی کو اذیت دینے والا نہیں ہے. اس تحریک کا مشن کسی کو لوٹنا مقصد نہیں ہے. اس تحریک کا مشن کسی کے گھر کو برباد کرنا نہیں ہے. اس تحریک کا مشن معاشرہ برباد کرنے کا نہیں ہے. اس تحریک کا مشن ماحول بگاڑنا نہیں ہے، بلکہ عزاداری کی تحریک ہم اس لیے چلاتے ہیں تاکہ قیامت تک دنیا جانتی رہے کہ ظالم کون ہے، مظلوم دولت سب کو مل جاتی ہے، محل سب کو مل جاتا ہے، عیش و آرام سب نے حاصل کر لیا، دینار و درہم سب نے حاصل کیا، لیکن اب ہم ذرا اپنے نفس کو ٹٹولیں کہ حسین کو کس نے حاصل کیا. اس لیے کہ جس نے اپنی روح میں امام حسین کو بسا لیا، اصلی حسینی وہی ہے. اصلی حسینی وہی ہے. لباس پہن لینے سے ہم حسینی نہیں بن جائیں گے، شور مچا لینے سے ہم حسینی نہیں بن جائیں گے، صرف نوحہ کر لینے سے ہم حسینی نہیں بن جائیں گے، صرف مجلس میں بیٹھ جانے سے ہم حسینی نہیں بن جائیں گے، بلکہ ہمارا کردار بھی ایسا ہو کہ دیکھنے والا کہے کہ یقیناً یہ وہی حسینی ہیں کہ جن کے کردار سے نہ کل کسی کو تکلیف پہنچی تھی نہ آج کسی کو پہنچ رہی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد والے. اگر کسی کے نفس سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو وہاں حسین نہیں ہے. اگر کسی کا گھر اجڑ رہا ہے تو وہاں حسین نہیں ہے. اگر کسی کی عزتیں نیلام ہو رہی ہیں تو وہاں حسینی مزاج نہیں ہے. اگر کہیں کا امن چھینا جا رہا ہے، کہیں کا سکون ختم کیا جا رہا ہے تو سمجھنا کہ وہاں نہ حسین ہے نہ حسینیت ہے. حسینیت اس مزاج کا نام ہے کہ جو جان دینا جانتی ہے مگر جان لینا. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. چاند رات کی مجلس ہے، صرف چاند دیکھ کے لوگ حسین چاند میں یا حسین ڈھونڈ رہے ہیں. واٹس ایپ پہ چل جاتا ہے اب کی چاند رات دیکھیے گا، چاند میں یا حسین لکھا نظر آئے گا. ارے تم سال بھر کے بعد چاند رات میں چاند میں حسین کو ڈھونڈ رہے ہو. سلامت رہیے سلامت رہیے. اپنی روح میں بسا لو، روز حسین نظر آتے رہیں گے. صلوات پڑھ دے محمد. اپنے کو سنواریے، چاند میں حسین کو نہ ڈھونڈی، نفس میں اپنے روح کی روانی اور خون کی روانی میں دیکھیے کہ ہم نے دل میں حسین کو بسایا ہے کہ نہیں بسایا. آپ نے غور فرمایا؟ تبھی آپ حسینی مزاج رکھ سکتے ہیں، تبھی آپ پکے حسینی بن سکتے ہیں. 2 مہینہ 8 دن آپ نے اگر عزاداری کی اور چور کے چور رہے، جھوٹے کے جھوٹے رہے، بے ایمان کے بے ایمان رہے، دھوکے باز کے دھوکے باز رہے، تو کیا فائدہ ہوا عزاداری سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عزاداری کو ذہن میں جگہ دی ہے، دل میں جگہ نہیں دی ہے. ارے کہاں سے ہو رہا میرا مجمع؟ حق کے خلاف اگر کہیں آواز بلند ہو تو اس کے لیے آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. کربلا ختم نہیں ہوئی، کربلا کل بھی تھی، کربلا آج بھی ہے اور روز کربلا ہوتی رہے گی. بس ہمیں کرنا کیا ہے کہ جب بھی کربلا تیار ہوگی ایک گروہ یزیدی بن کے آئے گا.
گروہ حسینی بن کے اٹھے گا دنیا دیکھ لے گی. جب کل کا یزید کل کے امام حسین کا کچھ نہ بگاڑ سکا تو آج کے یزیدی ان حسینیوں کا کچھ نہیں بگاڑ پائے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. عزاداری قسم خدا کی یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں شہزادی زینب نے عطا کی ہے. اور یوں کہہ دیا جائے ہمارے 8ویں امام نے فرمایا ہے کہ یہ نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے. اگر کوئی شخص آپ کو 100 روپیہ امانت کے طور پہ دے اور آپ جب اسے واپس کریں تو 90 روپیہ واپس کریں, یہ امانت میں دیانت ہوگی کہ امانت میں خیانت ہوگی؟ میں کہاں لے کر آنا چاہ رہا ہوں. یہ شہزادی نے اگر ہمیں عزاداری امانت کے طور پہ دی ہے تو اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. عزاداری کو عزاداری کے طور پہ منایا جائے, اس کے لیے یہ کہ فیسٹیول نہ سمجھیں. خواتین جو ہر مجلس میں جوڑے بدل بدل کے جاتی ہیں, کیا تصور رکھتی ہیں ذہن میں؟ یہ میک اپ کر کر کے مجلسوں میں جانا یہ عزاداری کی پہچان نہیں ہے, یہ رواداری کی پہچان ہے. اجی ان کے جلوس میں تو ہم کپڑا نیا بدلیں گے, ان کی یہاں مجلس بڑی ہوتی ہے وہ سوٹ نیا ہوگا. انہی چیزوں نے, قسم خدا کی بہت افسوس کا مقام ہے, انہی چیزوں نے لکھنؤ میں ابھی میں نے مارکیٹ میں دیکھا کہ بڑے بڑے بورڈ لگ گئے ہیں محرم اسپیشل کپڑے. کیا یہ غیرت اچھی بات ہے؟ کوئی فیسٹیول ہے؟ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہماری خواتین نے جا جا کے وہاں کپڑے مانگے ہیں. لہذا عزاداری جوڑے بدلنے کا نام نہیں ہے, عزاداری کردار بدلنے کا نام ہے. سلامت رہیے, سلامت رہیے. عزاداری ضمیر بدلنے کا نام ہے, عزاداری مزاج بدلنے کا نام ہے, عزاداری اپنے نفس کو بدلنے کا نام ہے. آپ نے غور فرمایا 8ویں امام 10 دن جو کپڑا پہنتے تھے وہ اسے تار تار کرتے تھے اور کپڑے نہیں بدلتے تھے. امام ایک ہی قبا ایک ہی ابا, امامے 10 دن نہیں پہنتے تھے ہمارے ائمہ. کربلا کے بعد کسی امام نے ان ایام میں امامہ نہ دوش پہ رضا ڈالی نہ امامہ پہنا. غور فرمایا عزاداری اہمیت ہے. لہذا چونکہ چینل ہے میں بہت ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں. قسم خدا کی ان دنوں میں اگر آپ سچے نہ بن سکے تو پھر جھوٹوں پہ لعنت کرنے کا کوئی حق نہیں آپ پر. ان دنوں میں اگر آپ با ایمان نہ بن سکے تو بے ایمانوں کو برا کہنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے. ان دنوں میں اگر آپ اپنے تجارت کو اپنی آمدنی کو پاک نہ کر سکے تو پھر دوسروں پہ غاصبان آل محمد پر لعنت کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے. کیا گولڈن سنہرا چانس اہل بیت نے ہمیں دیا, شہزادی نے. آؤ فرش پہ بیٹھ جاؤ, اپنا ضمیر بھی پاک کر لو, اپنا نفس بھی پاک کر لو, اپنا لہو بھی پاک کر لو, اپنا کردار بھی پاک کر لو, اپنا نفس بھی پاک کر لو, اپنی فکر بھی پاک کر لو. عزاداری طہارتوں کے مرکز کا نام ہے. آپ نے غور فرمایا اس حسین کی عزاداری ہے. میں نے 6 امام پہ تبصرہ, ہمارے 6 امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے, بس ہمارے پاس 5 سے 7 منٹ کا فضائل ہیں. اس کے بعد کیونکہ مصائب میں زیادہ مقبول ہوں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مصائب بھی پڑھا جائے. لہذا میں نے ساری باتیں چھوڑ دی ہیں. میں نے سوچا تھا کہ ہمارے 6 امام نے جو اس آیت کے ذیل میں 100 تقریباً 2.5 لاکھ سوالات ہمارے 6 امام سے ان کے دور میں ہوئے ہیں, اور جس پر سب سے زیادہ سوال اسی آیت پر ہوا کہ مولا محبت اور مودت میں کیا فرق ہے. اللہ اکبر. چونکہ لفظ مد ہے, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کمال کا جواب ہے, بڑی تفسیر ہے. میں شارٹ کر کے ایک سطر میں اس کا ترجمہ امام نے جو کیا ہے بتا لوں, اس کے بعد
اپنی گفتگو کو مصائب کی منزل سے قریب کروں۔ ایک ایک شاگرد امام کے درسگاہ میں کھڑے ہوتے تھے، اور جہاں بے شمار سوالات میرے چھٹے امام سے ہوئے ہیں، وہاں اس آیت پر بھی 12 ائمہ سے ہمارے سوالات ہوئے ہیں، اور خاص طور سے چھٹے امام نے 125 سوالات صرف اسی آیت پر۔ امام کے جواب سنیے گا۔ ایک شخص آپ کا شاگرد کھڑا ہوتا ہے کہ مولا پروردگار عالم نے بے شمار محبتوں کا حکم دیا ہے، اور ساری محبتوں کو واجب کیا۔ بیٹے کو حکم دیا ہے کہ باپ سے محبت کرو، واجب۔ باپ کو حکم دیا ہے کہ بیٹے سے محبت کرو، واجب۔ ماں کی محبت واجب، اولاد کی محبت واجب، استاد کی محبت واجب، چھوڑیے پڑوسی کی محبت نہیں، معاشرہ دیکھیے، ہمارا اسلام معاشرے کو لے کے چلتا ہے، معاشرے کو توڑ کے نہیں چلتا۔ اسلام سے بہتر کوئی ورلڈ میں مذہب نہیں ہے۔ آج دنیا دہشت گردی سے جوجھ رہی ہے، خدا کا شکر ہے کہ حسین کے ماننے والوں کو کبھی دہشت گرد نہیں کہا گیا، نہ کہا جائے گا۔ کیوں؟ اس کا ایک جملہ سن لیجئے، بچوں کے لیے دے رہا ہوں تفصیل، میں نے دہشت گردی کا ٹاپک اٹھایا تھا مگر چھوڑ رہا ہوں، پھر کبھی یاد کریے گا۔ تو 125 باتیں جو چھٹے امام نے بیان کی ہیں اس آیت پر، وہ آپ کے سامنے بیان کرتا رہوں گا۔ لیکن آج سن لیں کہ یہ مذہب کیوں اچھا ہے، اور اس مذہب کو بچانے کے لیے کیوں امام حسین نے اتنی قربانی دی۔ قسم خدا کی یہ سوال ہو سکتا ہے، کیا ضرورت تھی؟ بیٹھ جاتے، اسلام جاتا، کہیں بھی چلا جاتا، آپ کا گھر تو نہیں لٹتا، آپ مارے تو نہیں جاتے، آپ کے بچے، آپ کے جوان شہید تو نہیں ہوتے، آپ سیف رہتے۔ جیسے آج کل کے مصلحت پسند مولوی ہیں، ہم سے کیا مطلب؟ ہم سے اسلام پامال ہو، ہم سے کیا مطلب؟ کسی کی آبرو پامال ہو ہم سے، کہ اگر ہمارے امام نے بھی معاذ اللہ، تو آج ہمارا آپ کا کیا وجود رہتا؟ ہمارے امام نے، اب چھٹے امام سے سوال ہوا تھا، جواب سنیے اس کا۔ مولا کیا اس اسلام کی خاصیت تھی جس اسلام کو بچانے کے لیے آپ کے جد نے اتنی بڑی قربانی دی؟ تو امام کا جملہ سنو، ہمارے اسلام کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ ہمارا اسلام جو مذہب بیجا پانی بہانے کو منع کرے، وہ بیجا خون بہانے کی اجازت نہیں دے گا۔ صلوات پڑھ جا محمد والے محمد والے۔ جس مذہب نے پانی بہانے کی اجازت نہ دی ہو، وہ مذہب بیجا خون بہانے کی اجازت کیسے دے گا؟ یہیں سے دہشت گردی کو کنڈم کیا میرے امام نے۔ ایک جملے میں اسلام کی ڈیفینیشن بیان کی ہے، باقی ساری تفصیلات چھوڑ رہا ہوں۔ چھٹے امام سے شخص کھڑا ہوا، بیوی کی محبت بھی واجب ہے، اولاد کی محبت بھی، 17 محبتیں ہیں نا۔ اسلام میں کتنی محبتیں ہیں؟ یاد رکھیے گا، 17۔ خود اللہ نے بھی اپنی محبت کا حکم دیا ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ۔ اطاعت محبت کی علامت ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس سے پہلے محبت کا بھی حکم دے چکا ہے۔ اللہ نے اپنے لیے بھی لفظ مودت کا استعمال نہیں کیا۔ نہیں، آپ متوجہ نہیں ہے۔ باپ کی محبت کا حکم ہے، مودت کا نہیں۔ بیٹے سے محبت کا حکم ہے، مودت کا نہیں۔ بیوی سے محبت کا حکم ہے، مودت کا نہیں۔ استاد سے محبت کا حکم ہے، مودت کا نہیں۔ پڑوسی سے محبت کا حکم ہے، مودت کا نہیں۔ توجہ، اللہ سے محبت کا حکم ہے، مودت کا نہیں۔ لیکن یا امام، جب آپ کی منزلت آئی تو اب اللہ کہہ رہا مجھے محبت نہیں چاہیے، مجھے مودت چاہیے۔ میرے مولا وجہ کیا ہے، ڈفرنس کیا ہے محبت اور مودت میں؟ امام نے کہا کہ 70 فرق ہیں محبت اور مودت میں۔ کہا مولا جلدی جلدی میں ساری چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں، کہا بعد میں سننا۔ اصل فرق یہ ہے کہ محبت ذہن میں مقام بناتی ہے، مودت دل میں مقام بناتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے
محمد۔ آخری بات، اور یہیں سے گفتگو آخری منزل سے قریب ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوسری بات فوراً امام نے پلٹ کے کہا کہ سنو، ایک اور بنیادی فرق ہے محبت اور مودت میں۔ کہا مولا وہ کیا؟ کہا محبت کے لیے معرفت کی شرط نہیں ہے۔ ہے کہاں سورہ محبت کے لیے معرفت کی شرط نہیں ہے، لیکن مودت بغیر معرفت کے حاصل ہے۔ بھائی خدا کو پہچاننا بہت مشکل کام نہیں ہے۔ مولا علی سے پوچھنے والوں نے پوچھا مولا اللہ کو پہچاننے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ امام نے مسکرا کے کہا لوگوں نے سورج میں خدا کو ڈھونڈا، چاند میں خدا کو ڈھونڈا، فضاؤں میں خدا کو ڈھونڈا، خلاؤں میں خدا کو ڈھونڈا، زمین کی سطحوں میں خدا کو ڈھونڈا، سمندروں کی روانی میں خدا کو ڈھونڈا، سمندروں کی طغیانی میں خدا کو ڈھونڈا۔ ارے اتنی دور کیوں جا رہے ہو؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ ارے خدا کو پہچاننا ہے تو پہلے اپنے کو پہچان لو۔ یہ ہے معرفت کی منزل۔ معرفت اسے کہتے ہیں۔ خدا کو پہچاننا بہت آسان ہے۔ ایک کنکری، ایک ریزہ اٹھائیے، اس میں بھی خدا چھپا ہے۔ ایک پتھر اٹھائیے، اس میں بھی خدا چھپا ہے۔ بارش کا ایک قطرہ لیجئے، اس میں بھی خدا چھپا ہے۔ تنفس کا ایک ایک لمحہ لیجئے، اس میں بھی خدا چھپا ہے۔ بال ایک ایک اٹھائیے، اس میں بھی خدا چھپا ہے۔ ہواؤں کو لیجئے، اس میں بھی خدا چھپا ہے۔ اگر خدا صرف فضاؤں میں رہتا تو بندے کی طبیعت کبھی آمادہ نہ ہوتی کہ سجدہ کر لے۔ نہیں آپ متوجہ نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر خدا صرف سورج میں رہتا، اگر خدا صرف چاند میں رہتا، اگر خدا صرف آسمان پہ رہتا تو سجدہ صرف ملائکہ کرتے، بندے نہیں کرتے۔ خلاؤں میں رہتا، صحرا میں رہتا تو جانور حمد و ثنا کرتے، بندے کی طبیعت آمادہ نہیں ہوتی۔ یہ طبیعت کی آمادگی اس بات پر دلیل پیش کر رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں نفس میں بھی خدا بیٹھا ہے، بس ہمیں پہچاننے کی دیر ہے۔ تو معرفت کے بغیر کوئی عمل نہیں۔ ہر چیز محبت بغیر معرفت کے حاصل ہو جائے گی۔ دلی کے ہمارے جوان بچے بمبئی نہیں گئے ہیں، لیکن بمبئی کے شہر سے محبت ہے۔ اسے کہتے ہیں محبت غیر معرفت، بغیر معرفت۔ دلی ہے، شہر ہے، کوئی بھی اچھی چیز کی تعریف سنی، آپ کا ایک دل ادھر، ایک ذہن متوجہ ہوا۔ محبت ذہن کا متوجہ ہونا۔ نہیں، آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں، میں ساری گفتگو چھوڑ رہا ہوں۔ محبت ذہن کا متوجہ ہونا، مودت دل کا متوجہ ہونا۔ نہیں، اسی لیے امام نے فرمایا کہ محبت کا کوئی مقام نہیں اور مودت بغیر مقام کے حاصل نہیں۔ امام سے پوچھنے والوں نے پوچھا مولا وہ کیسے؟ کہ اگر محبت میں دوام ہوتا تو بچپنے کے دوست جوانی میں دشمن نہ بن جاتے۔ میں نے نہیں کہا، کیا تم نے واقعات نہیں سنے کہ دو دوست تھے، بڑی جگری دوستی تھی، وہ دشمنی میں بدل گئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ محبت تھی۔ لیکن جسے مودت ہو جاتی ہے اگر اسے سولی پہ بھی چڑھا دو، زبان بھی کاٹ لو، نہ اس کے ایمان میں کمی ہوگی نہ بیان میں کمی ہوگی۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ حسین بغیر معرفت کے حاصل نہیں ہو سکتے۔ عزاداری اگر معرفت کے ساتھ ہے تو وہی سچا عزادار ہے۔ عزاداری اگر معرفت کے ساتھ نہیں ہے تو وہ رسم ہے اور رواج ہے۔ اگر ماتم کرتے وقت دل میں کربلا نہ ہو تو وہ ماتم ضائع۔ اگر روتے وقت روح میں حسین نہ بسے ہوں
تو وہ عبادت قبول نہیں. حسین کو دل میں بساؤ. بس ارباب اعلیٰ خدا آپ کو توفیق عنایت کہ غم حسین میں رونے کا سلیقہ حاصل ہو جائے. محرم کا چاند نمودار ہو گیا. اللہ اکبر. میں کن کن روایتوں کو پڑھوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن اے حسین کے چاہنے والوں ایک جملہ آپ کو دے رہا ہوں. جب بھی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے نا تو ہمارا اور آپ کا آخری امام امامہ اتارتا ہے، اور اتارنے کے بعد چاند سے مخاطب ہوتے ہیں اور جملہ کہتے ہیں، اے چاند ہمیں بتا کہ تو نے کربلا میں کیا کیا دیکھا. اللہ اللہ اکبر. چاند رو رو کی آواز دیتا ہے، آقا ہم نے بچوں کو بلکتے دیکھا، بیبیوں کو سسکتے دیکھا، خیموں سے الاتش کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، بچوں کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. شاید ایک بار امام نے کہا مجھے یہ بتا، چاند یہ بتا کہ میرا علی اکبر کیسے مارا گیا. چاند نے ہاتھ کو جوڑ لیا، آقا جب میں نے شام غریبہ میں آنکھیں کھولی تھی آقا تو میں نے تو عجیب حال دیکھا. علی اکبر کے کلیجے کو اس عالم میں دیکھا کہ جسم سے کلیجہ الگ تھا اور ایک بی بی اپنے آنچل میں رکھ کے رو رہی تھی. اللہ اکبر. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ہر باب ادا خانے سج گئے، ہاں رونقیں آ گئی، امام بارگاہ ہاں آباد ہو گئے. خدا ان عزاداروں کو سلامت رکھے. لیکن اے فاطمہ کے لال پہ رونے والوں، چاند رات ہے، آؤ ہم مل کے امام زمانہ کو تعزیت دیں. امام زمانہ کربلا کا پرسہ قبول کریے، لیکن امام سے پہلے ذرا اس بی بی کی طرف بھی متوجہ ہو جائیں جو خشک رومال لے کر آتی ہے. اے میرے لال پہ رونے والوں، آوازیں بلند کر کے رویا کریے عزاداروں. محرم کا چاند نمودار ہو گیا. ہاں مقتل کی کتابوں میں یہ روایت ہے، کئی کتابوں میں یہ روایت میں نے پڑھی ہے، اور علماء بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی چاند نمودار ہوتا تھا محرم کا، ہمارے 8ویں امام گھر کے باہر ایک چادر بچھا دیتے، امامہ اتار کے دونوں ہاتھ سے رخسار پہ ماتم کرتے تھے، اور کبھی خاک اٹھا کے سر پہ ڈالتے تھے، کبھی چہرے پہ ملتے تھے. ہار باب ادا کسی چاہنے والے نے پوچھا، مولا آج کیا بات ہو گئی، آپ کا انداز بدل گیا، آج آپ کا انداز کیوں بدل گیا؟ کیا تجھے نہیں پتا چاند نمودار ہو گیا ہے، محرم شروع ہو گیا. اسی محرم میں ہمارا عباس مارا گیا، ہمارا علی اکبر مارا گیا، ہمارے اونو محمد مارے گئے، ہمارا اصغر مارا گیا. سلامت رہیے عزادارو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. مرثیہ میں جناب صغرا کی آپ نے روایت سنی، بڑے مصائب ہیں، اور شاید جناب صغرا پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں مصائب کے حوالے سے، جو روایتیں میرے پاس ہیں وہ کئی طرح کی. اگر دل میں ذرا بھی حسین ہوں گے تو قسم کھا رہا ہوں تڑپ تڑپ کے رونا. ایک بیٹی اپنے باپ کو نہیں، اپنے گھر اپنے خاندان کو چھوڑ رہی ہے. اللہ اکبر. ایک بہت بڑا المیہ ہے، ایک بہت بڑے مصائب کی منزل ہے، اور اس منزل کو بیان کرنے کے لیے بھی کلیجہ چاہیے. اولاد والے ہیں، خدا تمہاری بیٹیوں کو جناب صغرا کے صدقے میں سلامت رکھے. بس اتنی دعا کرنا کہ میں اس روایت کو مکمل کر لوں، جو کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس روایت کو مکمل کر پاتا ہوں. ہاں باب ادا شب 28 رجب کو قافلہ مدینے سے کربلا کو روانہ ہوا. شب 28 نانا کے روضے پہ امام حسین گئے.
नाना को सलाम आखिर किया, अम्मा की लहर से लिपट के रोए, भाई की तुरबत से लिपट के रोए। कुछ देर में बहन पीछे पीछे हाजिर हुई। तारीख में अल्लामा मलिकी भी इस रिवायत को लिखते हैं कि जैसे ही ज़ैनब को आते देखा, हुसैन ने चिराग गुल कर दिया। बहन ने तड़प के पूछा, भैया मेरे आते चिराग गुल क्यों कर दिया? कहा, बहन मुझे डर था कि रोशनी में कोई नामहरम तुझे देख न ले। इतना गैरतदार भाई जो अपने बहन की बेपर्दगी अपने नाना के मजार में गवारा न करे। अरे उसी ज़ैनब को बेमकनाओ चादर दयार बदयार फिराया गया। सलामत रही आज़ादारों। बड़ी मुख्तसर सी रिवायत पढ़ूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मसाइब का हक अदा हो जाए। उसके बाद भाई और बहन नाना माँ और भाई के लहर से लिपट के रुखसत हुए। अल्लाह अकबर। तारीख में मिलता है कि भाई जब माँ की तुरबत पे गिरा तो बहन ने उठाया। अब इससे बड़ा जुमला नहीं हो सकता। और जब बहन माँ की लहर पे गिरी तो भाई ने शाना पकड़ के उठाया। चलो ज़ैनब चलो, अब करबला चलना है। अब यहाँ से तारीख में मिलता है कि ज़ैनब को अपने हुजरे में ले आए और ले आने के बाद ख़वातीन की फहरिस्त जनाब ज़ैनब के हवाले किया और मर्दों की फहरिस्त जनाब अब्बास के हवाले किया। कब वो जो ऊँट कतार में खड़ा है ना, वो जो 7वां ऊँट है, उसी पर तुम्हारा भैया अली अकबर सवार होके जाएगा। अल्लाह लिखते हैं कि जाके सुगरा इस इत्मीनान में बैठ गई कि अब मुझे भैया तो लेके चला जाएगा। हाय रे सुगरा आके बैठ गई। हर बाबे अदा हुसैन ने आवाज दी, सुगरा कहाँ है, सुगरा कहाँ है? पता चला ऊँट पे अमारी में बैठी हुई हैं। किसकी अमारी में? क्या शहजादे अली अकबर की अमारी में है। बेटे जाओ बहन को समझा के ले आओ। बाबा मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है, मैं सुगरा को कैसे समझाऊं? लेकिन जब हुसैन ने कहा अब्बास चले, सुगरा को भाई आता हुआ नजर आया। ताकत बढ़ी, हिम्मत बढ़ी। मेरा भैया आ रहा है। जैसे ही हमारी के करीब आई, आजा मेरा भैया, मैं सहारा देती हूँ, आजा सवार हो जा। क्या नहीं सुगरा, तुम्हें लेने आया हूँ। बहन गच खा के नीचे गिर पड़ी। ए अली अकबर, तुमने भी हमारा साथ न दिया। अल्लाह अकबर। साहिब दमाकत साकिबा लिखते हैं कि रुखसती का मंजर कौन भूले। हर बीबी हमारी में बैठने को तैयार थी, हर सवार अपने सवार पे बैठने को आमादा था। एक बच्ची थी जो कभी इस बीबी के पास जाती थी, कभी उस बीबी के पास, कभी इससे मिन्नत कर रही है, कभी उससे मिन्नत कर रही है। जब सुगरा ने देखा अब मायूसी है, कोई नहीं ले जा सकता, तो अल्लामा मीर अनीस ने एक शेर में पूरी अक्कासी की है कि जनाब सुगरा ने हाथ जोड़ के बाबा से कहा कि बाबा मैं ये नहीं कहती कि हमारी में बिठा दो, मैं ये नहीं कहती कि हमारी में बिठा दो, बाबा मुझे फिजा की सवारी में बिठा। अरबाबे अदा काफिला रुखसत हो गया। अब ये बच्ची अकेले रह गई। कभी बाबा को याद करे, कभी अम्मा को, कभी अली अकबर को। हर बाबे अदा। अब जरा सी रिवायत सुनिएगा। रमजान का महीना आया, अफ्तार करने बैठ रही है, रो रही है, सहरी करने उठ रही है, रो रही है। उम्मे सलमा ने पूछा बेटी कितना रोगी? का दादी पहली बार रमजान इतना सूना गुजरा, भरे घर में बैठ के सहरी खाती थी ना बाबा, बाबा अपने हाथों से सहरी खिलाते थे। अफ्तार अली अकबर जब तक घर में नहीं आता था ये बहन अफ्तार नहीं करती थी। ए फूफी अम्मा अब कैसे अफ्तारी करूं? क्या गुजरी है सुगरा के दिल पर? इन सारी कैफियतों को दिल में रखिएगा। एक बेटी कभी बाप को तड़प के याद कर रही है, कभी भाई को तड़प के याद कर रही
گئی ہے. عید کا دن آیا, ام سلمہ نے کہا کہ مدینے کی کچھ بیٹیاں آئی ہیں, تم سے ملنے کی تمنا کرتی, حجرے سے باہر آؤ. کہا دادی واپس کر دو. کہا بیٹی کیوں؟ کہا اب صغرا کیا عید منائے جس کا علی اکبر نہیں ہے, جس کا بابا نہیں ہے. بس آخری جملہ ختم و دعا, خدا ان عزاداروں کو سلامت رکھے. عید گزر گئی, بہن کو بھائی کی یاد تڑپانے لگی. اب یہاں سے تاریخ میں ملتا ہے کہ صغرا نے خط لکھنا شروع کیا. ایک خط نہیں لکھا ہے, خط لکھتی تھی السلام علیکم یا ابا عبداللہ, بابا آپ کو بیٹی کا سلام ہو. بابا بہت سونا ہو گیا گھر, بابا گھر کاٹ رہا ہے, بابا چین نہیں ہے, بابا دعا کرو کہ صغرا یا مر جائے. یہ ان متن کے میں ترجمے کر رہا ہوں جو مقتل کی روایتوں میں اور کتابوں میں یہ متن ملتا ہے. صغرا کا خط ہے. جیسے ہی 7 یا 6 سطر لکھنے کے بعد جیسے ہی علی اکبر کا نام آتا تھا, علی اکبر کا نام لکھتے ہی اتنے آنسو گرتے تھے کہ خط آنسوؤں سے دھل جاتے تھے. بس میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا. اتنے آنسو گرنے لگتے تھے کہ خط دھل جاتے تھے. ایک خط دھلا, 2 خط دھلا. صغرا نے 7 خط اسی طرح لکھنے بیٹھتی تھی. جب علی اکبر کا نام آتا تھا دار و قطار آنسو گرتے تھے, خط دھل جاتا تھا. ایک بار دادی سے کہا دادی دعا کرو میں خط لکھ لوں, دل کی بات بابا کو لکھ لوں. ہمت کری, ہمت باندھنے کے بعد مختصر سا خط لکھا, تفصیل نہیں لکھ پائی. بابا بابا بیٹی کے لیے دعا کرنا. بابا میرے علی اکبر کب آئے گا؟ اے بابا اب تو علی اکبر گھٹنیوں چلنے لگا ہوگا. بابا چچا کو سلام کہیے گا. بابا جلدی آ جائیے. بابا بابا صغرا اس کے آج تک اب گھر سے باہر نہیں نکلی. بابا بابا میں آپ کے حجرے میں بھی نہیں جا پاتی ہوں. بابا دروازے پہ بیٹھے بیٹھے آپ کی بیٹی کے بال سفید ہو گئے. خط مکمل ہوا, قاصد کے حوالے کیا. اے قاصد جتنی جلدی ہو خط لے کر جانا. ادھر ہاتھوں کو بلند کیا, اے میرے اللہ میرا خط بابا کو پہنچ جائے. قاصد کربلا خط لے کر آیا. کب آیا؟ جب ننھی سی لہد کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے, دامن کو جھاڑ کے کسی نے پیچھے سے سلام کہا. اڑ کے دیکھا, تم کون ہو؟ کہ آپ کی بیٹی کا قاصد ہوں. صغرا نے خط لکھا ہے. باپ نے خط پڑھا, سر سے امامہ اتارا. اے ابا بھتیجی کا سلام لے لو. اے علی اصغر بھائی بہن کا سلام لے لو. خط علی اکبر کے لاشے پہ رکھا اور بیٹی نے کہا تھا بابا فوراً جواب دینا, فوراً جواب دینا. اب حسین مقتل میں جا رہے ہیں. تلوار سے انگلی کو قلم کیا, ابا کے دامن کو پھاڑا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ردن بقضائہ, ادھر خنجر چلا. الا قتل الحسین بکربلا. پیغام